باب نمبر 55۔ بن قاسم تیزی سے زینے چڑھتے ہوئے رہائشی حصے میں آیا اور راجکماری کو خوشخبری سنانے کو بےتاب تھا۔ وہ اسے بتا کر حیران کر دینا چاہتا تھا کہ اس نے کس مہارت سے اپنے افسران کو شکار کی مہم میں شریک ہونے پر راضی کر لیا ہے۔ وہ راجکماری کو دریچے میں نہ پا کر خوابگاہ کی طرف گیا۔ راجکماری وہاں بھی نہیں تھی۔ بن قاسم نے اسے مختلف کمروں میں ڈھونڈا۔ وہ حیران تھا کہ ایک جیتی جاگتی عورت تو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اسے یکایک بالائی صحن کی طرف سے گھرر گھرر کی آواز سنائی دی۔ یہ چاک گھومنے کی آواز تھی۔ وہ صحن میں آیا تو اس نے دیکھا کہ راجکماری چاک گھمانے میں مصروف تھی۔ اس نے گارے کے ڈھیر کو ایک خوبصورت سراہی میں ڈھال دیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں چاک پر گھومتی ہوئی سراہی کی گردن کو ہولے ہولے سلا رہی تھی۔ بن قاسم کو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے راجکماری کی خوبصورت انگلیاں سراہی کی گردن کے بجائے اس کی گردن پر پھسل رہی ہوں۔ اسی خیال کی تپش سے اس کے وجود میں چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس کا لنگم نیند سے بیدار ہو کے انگڑائیاں لینے لگا۔ وہ راجکماری کے پیچھے چپ چاپ کھڑے ہوئے تخلیق کے اس خوبصورت مرحلے کو دیکھ رہا تھا۔ راجکماری کی انگلیاں سراہی کی گردن کو سہلاتے سہلاتے اسے مزید خوبصورت بناتے جا رہی تھیں۔ شاید راجکماری سراہی کی گردن کو اپنی گردن کی طرح سندر بنانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر سراہی کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کے بعد اس نے چاک کو روک دیا۔ یقیناً اب وہ اپنی تخلیق کی سندرتا سے مطمئن ہو چکی تھی۔ بن قاسم کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ راجکماری کی کمر اور دوسرے ہاتھ کو اس کی ٹانگوں کے گرد مائل کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ راجکماری اس اچانک شرارت کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار گارے سے سنے ہوئے ہاتھوں سے بن قاسم کے چہرے کو تھام لیا۔ وہ بن قاسم کی باہوں میں سمٹی اس کے سخت ہوتے ہوئے لنگم کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے بن قاسم کی گارے سے لتڑی ہوئی نوخیز داڑھی کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا۔ راجکماری کو اس طرح بے اختیار ہنستے ہوئے دیکھ کر بن قاسم اسے شکار پر جانے کی خوشخبری سنانا بھول کر اس کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی میں کھو گیا۔ راجکماری نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم مجھے زمین پر اتارو تو میں کچھ کہوں۔ یہ سن کر بن قاسم نے اسے زمین پر اتار دیا۔ راجکماری نے اپنے سینے پر سے سرکی ہوئی ساڑی کو درست کرتے ہوئے کہا، دیکھو، جب ہم اس عالیشان قید خانے سے آزاد ہو جائیں گے تب ہماری زندگی اور طرح سے بسر ہوگی۔ ہمیں سندھ کی آزادی کی جدوجہد کے لیے تمام راجاؤں اور رانیوں کو اکٹھا کر کر ایک بڑی سینا بنانی ہوگی۔ اس سینا کو ایک آخری یدھ کے لیے تربیت دینا ہوگی۔ ہم اکثر کئی ماہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہا کریں گے۔ کاش میں مورتی بنانے کا گر جانتی تو تمہاری مورتی بنا کر اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی۔ خیر، مورتی نہیں بنا سکتی تو کیا ہوا؟ یہ کہتے ہوئے راجکماری نے بن قاسم کا کرتا اتار دیا۔ اب وہ اس کے سامنے اوریاں کھڑا تھا۔ اس کا لنگم ابھی تک تنا ہوا تھا۔ راجکماری اپنے ہاتھ میں گارا لے کر اس کے استادہ لنگم کے گرد لپیٹنے لگی۔ بن قاسم کو راجکماری کی یہ حرکت اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ اس عجیب حرکت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے وجہ جاننے کے لیے دریافت کیا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں بنت طاہر؟ راجکماری نے بن قاسم کے لنگم پر گارا لپیٹنے کے بعد اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا، اس انمول لنگم کو مٹی سے ڈھال کر ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر رات کے دنوں میں اسے دیکھا کروں گی تو میرے خیالوں میں تم مجسم ہو کر آ جایا کرو گے۔ بن قاسم نے سن کر ہنستے ہوئے کہا، میں ایک سیدھا سادہ صحرائی بدو ہوں، آپ مجھے دیوتا بنانے پر تلی ہیں؟ راجکماری نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، تم سیدھے سادے ہو، اسی لیے اپنے چچا کے شیطانی منصوبے کی بھینٹ چڑھ گئے ہو۔ لیکن کیا معلوم تاریخ کے پنوں میں تمہیں ایک دیوتا کے طور پر یاد رکھا جائے۔ تاریخ تو ایک داشتہ ہوتی ہے جو طاقتور کے اشارے پر اس کی مرضی کا رقص کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد راجکماری نے بن قاسم کے لنگم سے احتیاط کے ساتھ گارا اتارنا شروع کر دیا۔ گارا اتارنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے حمام کی طرف لے چلی اور وہاں لے جا کر اسے ٹھنڈے پانی سے بھرے ہوئے حوض میں بٹھا دیا۔ بن قاسم نے راجکماری کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی حوض میں ساتھ بیٹھنے پر اصرار کیا تو راجکماری نے کہا، تم شانت ہو کر بیٹھے رہو، میرے خاص دن شروع ہو چکے ہیں، اب تمہیں پورا ہفتہ صبر کرنا ہوگا۔
بن قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا، आपने मुझे सब्र करने की खबर सुनाई है, लेकिन मेरे पास आपके बेसब्र हो जाने की खबर है। राजकुमारी ने इस दौरान जड़ी बूटियों से बने खुशबूदार आमेज़े से इसके बालों और जिस्म को मलना शुरू कर दिया था। राजकुमारी ने उसके जिस्म को मलते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर शरारत और खुशी ने मिलकर एक ऐसा अनोखा रंग बिखेर दिया है, कोई खास बात है क्या? बिन कासिम ने चहकते हुए कहा, बात बहुत ही खास और इंतहाई खुशी की है। मेरे सारे अफसरान रिवायती सिंधी शिकार की तरबियत हासिल करने और आपकी सरबराही में शिकार खेलने को बेताब हैं। राजकुमारी ने खुशी से अपना हाथ पानी के हौज में डालकर बिन कासिम की टांगों के बीच चुटकी भरते हुए कहा, हाँ, इतनी अहम खबर तुम अब सुना रहे हो? बिन कासिम ने दोनों हाथों से अपने लिंगम को सहलाते हुए कहा, आपकी अदाएं मेरे होश उड़ा देती हैं। मुझे कुछ होश होता तो ये खबर सुनाता। खैर, हमें अब फौरी तौर पर अफसरान की तरबियत के इंतजामात करने होंगे। राजकुमारी ने ये सुनकर कहा, सबसे पहले मुझे अपने और तुम्हारे लिए एक घोड़े का इंतखाब करना होगा, शक्ति से भरपूर घोड़े का। फिर हमें महल के करीब ही तरबियत का एक मैदान तैयार करवाना होगा। हिरणों को जिंदा पकड़ने के जाल बनवाना होंगे, जो आसपास की आबादियों से बने बनाए भी मिल सकते हैं। बस हम कल से ही तरबियत की तैयारियों का काम शुरू कर देते हैं। ये सुनकर बिन कासिम ने पुरजोश लहजे में कहा, घोड़े के इंतखाब की आप कोई फिक्र ना करें। आप जिस घोड़े पर भी हाथ रखेंगी वो आपका होगा। राजकुमारी ने सुनकर बिन कासिम को पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए कहा, अब मजीद बातें करने से पहले मेरे होठों पे इतने बोसे दो कि उनसे खून छलकने लगे। ये सुनकर बिन कासिम ने अपने लब राजकुमारी के लबों में पेवस्त कर दी।